عرب میں جو بھی اخلاقی اب معاملہ ہو چکا تھا اس وقت جب کہ حضور کی بعثت ہوئی ہے، اس کا نقشہ اب آ رہا ہے سورۃ الماعون میں. یعنی یہ کہ ایسا نہیں تھا کہ سرے سے ان کے ہاں کوئی ویلیوز رہی نہ ہو، لیکن یہ کہ تلپٹ ہو جاتی ہیں ویلیوز، اور یہ کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی حقیقت نہیں رہتی، صرف ان کی رسم رہ جاتی ہے. جیسے آج ہمارا حال ہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو ان کے ہاں بھی یہ آ چکا تھا کہ اب وہ چونکہ جزا و سزا کے تصور سے محروم ہو چکے تھے، لہذا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا انکاری ہے؟ کوئی جزا سزا نہیں، کوئی باعث بعد الموت نہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدار. اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں، ہم خود مرتے ہیں خود جیتے ہیں، اور ہلاک کرنے والی شے گردش افلاک کے سوا اور کوئی نہیں، ہم کوئی خدا کو نہیں مانتے. ایسے لوگ بھی تھے ان میں. ظاہر بات ہے کہ اس شخص کا کردار کیسا ہو جائے گا جو جزا و سزا کا منکر ہے. وہ تو یہی ہوگا بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں اس. جب کوئی اور زندگی دوبارہ ہے ہی نہیں، یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، جہاں ہاتھ پڑ سکتا ہو ڈالو، جو چیز حاصل کر سکتے ہو کر لو. کیوں جھجک رہے ہو کہ یہ برا ہے اور یہ اچھا ہے اور یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے؟ پھر تو طریقہ یہی ہوگا. تو وہ کردار کیا بنتا ہے اگر جزا و سزا کا انکاری ہوگا انسان، تو کردار کیا بنے گا؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہی ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. کیوں کھلائے یتیم کو؟ کون سا فائدہ ہے اسے سے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور کسی مسکین کو کھانا کھلانا خود تو درکنار، کسی اور کو بھی اس کے لیے کوئی تلقین کرنے کو تیار نہیں. اس لیے کہ اندیشہ یہ ہے کہ میں اسے تلقین کروں گا تو پلٹ کر مجھ سے نہ کہے کہ تم کیوں نہیں کھلاتے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان کے ہاں نماز تو ہے، نماز کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا ہے. وہ سورہ انفال میں ہم پڑھ چکے ہیں، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، لیکن وہ نماز سمجھتے تھے اسے. وہ طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، اور اس میں سب سے اونچا طواف سمجھتے تھے اس کو کہ مادر ذات برہنہ ہو کر طواف کیا جائے. یہ سارے تکلفات ختم کر کے، اور بالکل جیسے دنیا میں آئے تھے، اللہ نے جب ہمیں بھیجا تھا تو اللہ کے گھر میں آئیں تو اسی طریقے سے آئیں جیسا کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا. اب ان کے یہ تصورات تھے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تو تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اس کی روح ختم ہو چکی ہے، شکلیں بھی بدل دی گئی ہیں. ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے اس امت میں شکل نہیں بدلی ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کا فضل ہے، اس طرح کی بدعات وہاں ہمارے ہاں نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ روح جو ہے، روح نماز، حضور قلب. آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو احساس ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، اور پھر جو کہہ رہا ہو اس کو سمجھ رہا ہو، اور خلوص و اخلاص سے کہہ رہا ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اس پر عمل کرتا ہو. وہ کہاں کتنے ہیں؟ ایک رسم ہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، اور اگر کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے، تاکہ اس سے کچھ شہرت ملے، بڑا بہت سخی آدمی ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، لیکن ان کی شخصیت کے اندر پستی کا عالم یہاں تک آ گیا ہے کہ عام استعمال کی چیزیں بھی مانگے تانگے نہیں دیتے. عرب میں بھی رواج تھا بھائی کہیں سے کسی کے چولہے میں سے کوئی انگاری لے آؤ تاکہ ہم آگ روشن کر لیں. نمک ہے کسی سے مطلوب ہے تو اس کا کوئی جھجک نہیں ہوتی تھی، نمک دے دیا جاتا تھا. لیکن وہ لوگ ان چیزوں میں بھی آ کر شقی ہو جاتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.